تمہارے ماں باپ خود آزاد ہو کر سکون سے مر گئے اور تمہیں مصیبت کی طرح ہم پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ نہ جانے اب تم نے کہاں منہ کالا کر لیا ہے۔ تم پر احسان کی، اپنے گھر میں رکھا چھت دی، 3 وقت کا کھانا دیا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، لیکن اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اپنے چاچا کی نیک نامی کو خاک میں ملا دیا۔ بتاؤ حورین، تم کیوں اب بت بن کر بیٹھی ہوئی ہو؟ مجھے جواب دو۔ کنیز فاطمہ نے اپنی بھتیجی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چیخ کر الزام لگایا تھا، میں جانتی ہوں کہ یہ گندا خون ہے، تمہاری ماں بھی بالکل ایسے ہی تھی، اور آج تم نے مجھے یقین دلا دیا کہ تم بھی انہیں کی اولاد ہو۔ میں مانتی ہوں کہ تمہاری تربیت میں نے کی ہے، لیکن تم جس کا خون ہو اس پر جانی تھی۔ کنیز فاطمہ کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، اور اس طوفان کے باوجود حورین تمام گھر والوں کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ اتنے میں شہرام خان، جو کہ حورین کا چچا زاد کزن تھا، اپنی ماں کنیز فاطمہ کی آواز سن کر باہر آیا اور ایک گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ یہ منحوس لڑکی جو میری خوشیوں کی قاتل ہے، مجھ سے میری محبت چھیننے کی وجہ بنی، جس کو آج تک میں نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ میرے بچے کی ماں کیسے بن گئی؟ شہرام خان اسی طرح کی کئی سوچوں کی کشمکش میں گھومتا کہ اتنے میں شہرام خان کا چھوٹا بھائی بہرام خان آ گیا۔ بہت ہی خوبصورت انسان تھا، اس پورے گھر میں صرف بہرام خان وہ واحد شخص تھا جس کو حورین کے ساتھ ہمدردی تھی۔ وہ ہر وقت حورین کی طرفداری کرتا رہتا تھا، اور کئی بار حورین کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بہرام خان اپنی ماں کو خاموش کروایا تھا، لیکن اس بار بہرام خان خود بھی حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں جان، آپ خاموش ہو جائے، آپ کو اس کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ آپ ایک معصوم اور یتیم بچی پر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتی۔ بہرام خان نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے حورین کی طرف اشارہ کیا تھا، جو کہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس نے نہ صرف تمہارے بھائی شہرام کی بلکہ تمہارے باپ دادا کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے؟ ہمارا اس گاؤں میں ایک نام تھا جو کہ اس لڑکی کی وجہ سے آج ڈوب چکا ہے۔ میں اس کو اب یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ کنیز فاطمہ کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف حورین کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بہرام خان اور کنیز فاطمہ ایک دوسرے کے ساتھ حورین کی وجہ سے بحث میں مبتلا تھے کہ حورین نیچے گری۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بہرام خان بھاگ کر حورین کے پاس گیا۔ تم چھوڑ دو اس کو، تم اس ناپاک لڑکی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کنیز فاطمہ نے سخت لہجے میں بہرام کو حورین سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن بہرام خان 1 منٹ نہ رکا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہی بہرام خان نے اپنی چچا زاد کزن حورین کو اپنی باہوں میں لے لیا اور باہر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ ان تمام حالات کے دوران شہرام خان نے اپنی موجودگی کا احساس تک نہ دلوایا، حالانکہ وہ بھی سب میں شامل تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ شہرام خان خود بھی حیرانی کا شکار تھا، اس طرح انجان بن رہا تھا کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اس کمبخت لڑکی کو اٹھا کے لے گیا ہے، اس کو مرنے دیا ہوتا تاکہ ہماری جان چھوٹ جاتی۔ یعنی اس وقت کنیز فاطمہ کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کو اس یتیم بچی پر ذرا رحم نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بہرام خان نے سانس لیے بغیر ہسپتال میں جا کر ڈاکٹر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ایک نرس نے جب حورین کی یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً سے ویل چیئر لے آئی۔ بہرام خان کی مدد سے حورین کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہسپتال کے ایمرجنسی تھیٹر میں داخل کیا گیا۔ قیامت والے دن ہم اپنے چچا جان اور چاچی جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان سے کیا کہیں گے کہ ہم ان کی امانت کا خیال نہیں رکھ پائے؟ اماں جان ظلم و ستم کرتے وقت نہ جانے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ بیچاری یتیم ہے، اس کا اس جہان میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بہرام خان کے دماغ میں طوفان برپا کر رہی تھی، لیکن وہ بظاہر خاموش کر ویٹنگ ایریا میں ایک کرسی پر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر حیران ہو کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہی نرس جو ویل چیئر لے کر آئی تھی ایک سفید کاغذ لے کر بہرام خان کی طرف بڑھی، جس پر انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کیا اس لڑکی کے ساتھ آپ ہے؟ بہرام کی طرف حیرت دیکھتے ہوئے نرس نے پوچھا۔ جی میں ہی ہوں، یہ لیجیے، ان پر آپ کے دستخط چاہیے۔ نرس نے وہ سفید پیج بہرام کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہرام حیران ہو گیا
اور سوچنے لگا کہ اس میں کیا ہے۔ تب اس نے نرس سے تفصیل پوچھی۔ دیکھیں سر، آپ کی بیوی کی حالت بہت نازک ہے اور بچے کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ جب ماں اتنی کمزور ہے تو اس کے جسم میں پلنے والا بچہ کتنا کمزور ہوگا۔ آپ اپنی بیوی کا ذرا خیال نہیں رکھتے نا؟ نہ جانے آپ جیسے اور کتنے مرد اس دنیا میں ہوں گے جو کہ صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں۔ آپ جلدی سے اس پر سائن کیجئے کیونکہ مریض کی حالت بہت نازک ہے۔ جیسے ہی آپ سائن کریں گے اس کے بعد ہی ڈاکٹر آپ کی بیوی کا علاج کرنا شروع کریں گے۔ بہرام بہت حیرت سے اس نرس کی باتیں سن رہا تھا جو اس کی کزن کو بیوی کا درجہ دے کھڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہرام اس کا شوہر نہیں ہے اور نہ ہی بہرام حقیقت سے واقف تھا کیونکہ بہرام چھوٹا تھا جب حورین کی شادی ہوئی تھی۔ بہرام کو نہیں معلوم تھا کہ حورین ان کے گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی ہے۔ وہ تو بس اس کو اپنی کزن اور یتیم ہونے کے ناطے اس کی ہمدردی کرتا تھا۔ سر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس پیج پر سائن کر دیں، نہ جانے آپ کن خیالوں میں گم ہو گئے ہیں۔ بہرام کے دماغ میں کئی سوالات اور کئی خیالات نے ایک دم سے جنم لیا تھا۔ خیر، بہرام نے اس پیج پر حورین کے شوہر کی حیثیت سے دستخط کر دیے۔ بہرام کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ جو دستخط کر رہا ہے انہی دستخط سے متعلق ایک ایسی حقیقت اس تک پہنچنے والی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا۔ نرس دستخط کروا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں کہاں ہوں؟ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ مجھے کنیز چچی کو ساری حقیقت بتانی ہے۔ حورین بے ہوشی کی حالت میں بار بار یہی سوالات کیے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس اس کو سکون دلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تمام تر کوششیں ناکام تھی کیونکہ حورین کی بے چینی نے اس کے دماغ پر حملہ کر ڈالا تھا۔ ڈاکٹرز نے اپنا کام شروع کیا، اتنے میں حورین پھر بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ اماں جان، ہم کب سے بابا جان کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک بابا جان نہیں آئے۔ آپ ہر رات مجھے جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیتی ہے کہ صبح سویرے جب میری آنکھ کھلے گی تو میں اپنے بابا جان کے ساتھ سو رہی ہوگی، لیکن جب صبح سویرے میری آنکھ کھلتی ہے تو میں تنہا سو رہی ہوتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ اب میں بچی نہیں رہی۔ بابا جان کہاں ہے؟ کب آئیں گے؟ وہ دوسرے شہر ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ ہمیں بھی شہر ساتھ لے کر جاتے۔ ایک ننھی اور معصوم آواز نے ماں کے کلیجے پر اس طرح دستک دی کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ یہ آواز اور کسی کی نہیں بلکہ حورین کی تھی۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں اپنے بچپن میں چلی گئی تھی اور اپنی ماں کا خواب دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، تم تو میری بہادر بیٹی ہو۔ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ تمہارے بابا جان شہر میں بہت بڑی کمپنی کے مالک ہے، وہاں پر وہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ دیکھو، تبھی تو میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کرتی ہوں۔ وہ ہمیں ہر مہینے پیسے بیچتے ہیں اور ہمارے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ کمپنی کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں دے کر وہ ہمارے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ تم تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ، میں تمہیں خود تمہارے بابا کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اسی طرح کے کئی دلاسے دیے حورین کی ماں اس کو خاموش کروا دیتی تھی، لیکن ہر گزرتا دن اب حورین کی زندگی کے لیے مزید امتحان بنتا جا رہا تھا۔ بہرام اور شہرام جب بھی اپنے والد کے ساتھ کہیں آتے جاتے یا پھر ان کا والد انہیں محبت سے کہیں لے کر جاتا تو حورین کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش اس کا والد بھی اس کے ساتھ ہوتا، لیکن پھر حورین کی ماں اس کو ایک اور دلاسا دے کر خاموش کروا دیتی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ حورین دن بدن جوانی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ بہرام اس سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اکثر وہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جایا کرتا تھا کیونکہ کنیز فاطمہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ چچی جان، آج میں بھی بہرام بھائی اور شہرام کے ساتھ باہر جاؤں گی۔ جب چچا جان کام سے واپس آ جائیں گے تو ان سے کہیے گا کہ مجھے بھی لیتے جائے۔ حورین نے بہت معصومیت سے اپنی چچی کنیز فاطمہ سے یہ درخواست کی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ 10 سال کی ہو چکی ہو۔ شہرام بھی تمہارا بھائی ہے، آخر تم اس کو بھائی کیوں نہیں بلاتی؟ کنیز فاطمہ نے بہت سخت لہجے میں حورین سے بات کی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ حورین نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے اپنی چچی جان کو غور سے دیکھا۔ چچی جان، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حورین نے ان کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنے ارد گرد ایک سرسری نظر دوڑائی کہ کیا ہماری باتیں کوئی اور سن رہا ہے؟ ہاں، یہی تو تمہاری چالاکی ہے کہ تمہیں کوئی دوسروں کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب جاؤ یہاں سے، پہلے ہی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مزید تم اپنی موجودگی سے میرا دماغ خراب مت کرو۔ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھو۔ میری شہزادی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ پھر اپنی دوست کنول سے ناراض ہو کے آ گئی ہو یا پھر آج تمہاری گڑیا کی رخصتی ہو گئی ہے؟
حورین کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے رونے کی وجہ پوچھی، جو مسلسل بغیر کسی وجہ کے روئے چلے جا رہی تھی۔ امی جان، آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں؟ اب اپنی گڑیا کی رخصتی کر کے مجھے رونا نہیں آتا، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ کنول مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ حورین نے اپنا سر اٹھا کر لہجے میں تھوڑی سختی کر کے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اگر حورین خاموش ہو جاتی تو گھر میں سناٹا ہو جاتا تھا۔ دیوار کے اس پار شہرام اور بہرام کا گھر تھا۔ درمیان میں دروازہ تھا جسے بار بار یہ تینوں بچے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ اچھا میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں رو رہی ہو؟ آؤ تو ذرا دیکھو میں نے آج تمہارے لیے کیا بنایا ہے۔ تمہارے پسندیدہ کوفتے بنائے ہیں اور ساتھ میں دال چاول بھی بنا دیے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آج تمہارا دل یہ سب کچھ کھانے کے لیے کر رہا ہوگا، اس لیے میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی سب کچھ تیار کر دیا۔ حورین کے ماں نے بہت پیار سے حورین سے کہا تھا تاکہ وہ اس کا موڈ صحیح کر سکے، لیکن حورین کے دماغ پر اس کی چچی کنیز فاطمہ کا رویہ بیٹھ گیا تھا۔ اماں جان، آخر ہم نے کنیز چچی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہے۔ آج انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ بابا جان آئیں گے تو میں ان سے شکایت کروں گی۔ چچا جان کو اگر یہ بات پتہ چل جائے تو وہ بھی چچی جان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو جاتی ہوں، اور پھر شہرام اور بہرام بھائی بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حورین بہت ہی معصومیت سے اپنی ماں کے سامنے تمام قصہ بیان کرنا شروع ہو گئے۔ اماں جان، آپ کو پتہ ہے چچا جان نے ایک ہفتہ پہلے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری پیدائش پر میرا نکاح شہرام سے ہو گیا تھا۔ حورین اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جب یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو حورین کے ماں نے چونکنا طریقے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیسا تمہارے چچا نے تم سے کہا؟ ہاں اماں جان، چچا جان نے مجھ سے کہا جب میں نے شہرام کو ان کے سامنے بھائی بلایا تو انہوں نے مجھے بھائی بلانے سے منع کر دیا اور کہا کہ شہرام اور تمہارا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا۔ تمہارے ابو جب شہر جانے لگے تھے تو وہ یہ نکاح کر کے گئے تھے۔ ہم تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہی جو رسم رہ گئی ہے اس کو پورا کریں گے، یعنی ہم تمہاری رخصتی کریں گے۔ بیٹا تم خوش ہونا، تم اپنے گھر سے رخصت ہو کر ایک اور اپنے گھر میں آ جاؤ گے۔ چچا جان نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ ساری بات مجھے بتائی۔ مجھے آپ سے یہ بات کرنے میں شرم آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے نہیں بتایا، لیکن آج جب میں نے شہرام کو بھائی نہیں بلایا تو چچی جان نے میری بہت بے عزتی کی۔ حورین نے بہت درد بھرے لہجے میں یہ کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ اماں جان، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹا یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ تمہارے چچا نے جو بھی تم سے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ چلو اب اور کوئی بات نہیں کرنی، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں اور یہ بات تم نے دوبارہ کسی سے نہیں کرنی۔ حورین کی ماں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جی اماں جان، یہ کہتا اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن حورین کی ماں کی تکلیف اور اس کے درد ایک بار پھر سے جاگ اٹھے۔ وہ دن قیامت کی طرح جو اس پر کئی عرصہ پہلے گزر چکا تھا، اس دن کا تمام منظر حورین کی ماں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور وہ بے ساختہ ہو کر سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میری شہزادی، حورین میں تم سے یہ حقیقت چھپانے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ ایک نہ ایک دن تمہیں تمہارے والد کی حقیقت کا علم ہو جائے گا اور وہ دن تم پر قیامت کی طرح گزرے گا۔ یہی جان کر آج تک میں نے تمہاری تمام دوستوں، محلے والوں اور خاص طور پر تمہاری چچی کنیز کو خاموش کروا کے رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری معصومیت پر اس چیز کا اثر ہو، لیکن یہ حقیقت کبھی چھپائی بھی نہیں جا سکتی، اور کنیز فاطمہ کبھی بھی تمہیں اپنی بہو تسلیم نہیں کرے گی۔ نہ جانے تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میری پھول جیسی بیٹی حورین کی ماں نے پچھلی داستان کو آج دوبارہ منظر عام پہ لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ دن آخر مجھے آج بھی یاد آ جائے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے، جس طرح میرے شوہر نے موت کو گلے لگایا تھا۔ میں سوچتی ہوں جس دن حورین کو یہ کہانی پتہ چل گئی تو اس دن میں اس کی حالت نہ دیکھ پاؤں گی، شاید میں زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ اماں جان، آپ ابھی وہی کی وہی بیٹی ہے۔ دیکھے تو میں ہاتھ دھو کر آ بھی گئی ہوں۔ حورین کی ماں ابھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک حورین کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ہاں بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ آؤ میں تمہیں کھانا دے دوں۔ آج تو میری بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھائے گی کیونکہ آج میں نے اس کی پسند کا مزیدار کھانا بنایا ہے۔ جی امی کیوں نہیں، حورین اپنی ماں کو جواب
دے کر دوسری طرف شہرام کی ماں دن رات اس کو حورین اور اس کی ماں کے خلاف کرتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح وہ حورین سے چھٹکارا پا لے۔ شہرام تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی مجھے ذرا نہیں پسند۔ اس کی ماں نے آ کر اس گھر میں میری اہمیت کم کر دی تھی۔ تمہارے چچا جان اور ابو جان اسی کے دیوانے ہو گئے تھے، سارا دن اسی کے ماں کے گن گاتے تھے۔ میں یہ سب کچھ کیسے بھول سکتی ہوں؟ اور اب تمہارے والد چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے اس یتیم لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم بھول جاؤ کہ تمہارے نکاح میں وہ لڑکی ہے۔ ابھی تک مجھے یقین ہے کہ حورین کو یہ سب کچھ معلوم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں شہرام کی ماں شہرام کے کمرے میں جا کر اسے کرتی تھی۔ اماں جان، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، مجھے اس لڑکی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اس کو اس گھر کی بہو کا درجہ نہیں دوں گا۔ لیکن آپ کو نہ جانے حورین سے اتنا ڈر کیوں لگا رہتا ہے؟ وہ تو بیچاری بہت معصوم ہے، ہر وقت اپنے والد کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ شہرام نے اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ شہرام بیٹھا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، لیکن تمہارے والد اماں جان آپ چھوڑیں ان کو۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو ابا جان ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ شہرام اور اس کی ماں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا مرکز تقریباً حورین ہی ہوتی تھی، کیونکہ کنیز فاطمہ حورین سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی دوست کی بیٹی فرحانہ اس کی بہو بنے۔ چچی جان، چچی جان، شہرام آپ لوگ کہاں ہیں؟ میری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی سے آئے، اماں جان کو کچھ ہو گیا ہے۔ حورین کی یہ دردناک آواز شہرام اور کنیز فاطمہ کو ان کے اپنے گھر سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی شہرام نے غور کیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا، اماں جان یہ آواز تو حورین کی ہے، یقیناً چچی جان کو کچھ ہو گیا ہے، ان کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے۔ یہ کہتے ہی شہرام نے اپنا جوتا سنبھالتے بغیر بھاگ کر حورین کے گھر کی راہ لی۔ ایک وقت کے لیے وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں بھول چکا تھا کہ وہ حورین سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ یہ لڑکا نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ کہتا ہے۔ مجھے دلاسا دیتا ہے کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور حورین کو کبھی اس گھر کی بہو بنا کر نہیں لائے گا، اور کبھی اس کی ایک آواز پر دوڑا چلا جاتا ہے۔ ابھی کنیز فاطمہ دلی دل میں شہرام کے بارے میں سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک شہرام بھاگتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا۔ اماں جان جلدی سے آئے، چچی جان کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں بھی اسی وقت اسپتال جانا ہوگا، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ شہرام نے گھبرا کر اپنی ماں کو کہا اور اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ تمہیں کئی بار کہا ہے کہ یہ ماں بیٹی ڈرامے کرتی ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو، اور تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہرام سے کہتی ہوں وہ حورین اور اس کی ماں کو اسپتال لے جائے گا۔ کنیز فاطمہ نے بہت سخت الفاظ میں شہرام کو روکتے ہوئے یہ سب کہہ ڈالا۔ اماں جان، ہم اس مصیبت میں یہ سب کچھ نہیں سوچ سکتے، چچی جان اور حورین ہماری ذمہ داری ہے۔ چچا جان جاتے وقت یہ امانت ابا جان کے ذمے لگا کر گئے تھے، تو پھر یہ ذمہ داری ہم کو اٹھانی ہے۔ آپ چل رہی ہے یا میں اکیلا جاؤں؟ شہرام نے یہ کہتے ہوئے اپنے جوتے اٹھا کر پہننا شروع کیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تمہیں کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہا ہے تو جاؤ، کنیز فاطمہ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے شہرام سے کہا۔ گھر میں چاروں طرف خاموشی تھی، لیکن حورین کی دردناک چیخیں اور شہرام کے نام کی پکار بار بار اس گھر کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ شہرام سے رہا نہ گیا۔ چچی جان، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ ہماری امانت ہے۔ چچا جان جاتے وقت یہ امانت ہمارے ذمے لگا کر گئے تھے، ہم اسپتال پہنچنے والے ہیں، آپ کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھیے، آنکھیں کھولیے، دیکھیے حورین آپ کے ساتھ ہے، آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو رہی ہے۔ یہ شہرام گاڑی چلاتے ہوئے یہ سب کچھ کہتا چلا جا رہا تھا۔ حورین بالکل بے جان ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ نہ تو وہ صحیح سے بات کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی ماں کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اس کار میں شہرام حورین کی ماں کی زندگی اور موت کا سفر کر رہے تھے۔ شہرام، مجھے چکر آ رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا ہو رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ شہرام، میری ماں کو بچا لے۔ یہ کہتے ہی حورین بھی بے ہوش ہو گئی۔ حورین، تم کیا کر رہی ہو؟ خدا کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالو، اس وقت چچی جان کو تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں دیکھوں یا پھر تمہاری ماں کو؟ شہرام نے پانی کی بوتل گاڑی سے نکال کر حورین کے اوپر چینٹے دیکھتے ہوئے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آ گیا، اتنے میں یہ لوگ اسپتال پہنچ گئے۔
ہسپتال جانے سے پہلے قیامت حورین پہ گر چکی تھی، کیونکہ حورین کی ماں کی روح پرواز کر چکی تھی۔ شہرام کو سب صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کہنا اور بولنے سے قاصر تھا۔ شہرام، میری ماں تو ٹھیک ہو جائے گی نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری ماں کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن دیکھیں یہ ان کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے۔ شہرام نے پہلی مرتبہ حورین کی طرف ہمدردی اور پیار کی نظر سے دیکھا تھا۔ آج اس کو حورین کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ کل تک وہ جس لڑکی سے نفرت کرتا تھا، آج ایک دم سے اس لڑکی کے ساتھ اس کو ہمدردی ہونے لگی۔ اتنے میں حورین نے بے خیالی میں آ کر شہرام کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک دوسرے کے اتنا قریب آ چکے تھے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ اب یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ اچانک کنیز فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال میں نمودار ہو گئی۔ یہ سین دیکھ کر اس کے بدن کو آگ لگ گئی۔ ہٹو یہاں سے، ہسپتال میں یہ فحشی پہ لانے آ گئی ہو تمہیں؟ ذرا شرم نہیں آ رہی؟ تمہاری ماں اسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور تم یہاں نامحرم کے سینے سے لگ کر تماشا بنائے کھڑی ہو۔ دور ہٹو میرے بیٹے سے۔ شہرام کی ماں نے حورین کا بازو پکڑ کر زور سے اسے دھکا دیتے ہوئے یہ سخت الفاظ اس کی طرف دھکیل دیے۔ حورین کو ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس وقت حورین کو ماں کا درد سب سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کئی بار منع کیا ہے کہ غلط موقعوں پر اپنی زبان مت کھولا کرو۔ پھر تم سے کسی اچائی کی امید نہیں ہے مجھے۔ اگر یہاں پر رہنا ہے تو خاموش رہو ورنہ چلی جاؤ۔ حورین کے چچا نے اپنی بیوی کنیز فاطمہ کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا، ادھر آؤ حورین بیٹا، تمہاری اماں کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارا چچا تمہارے ساتھ ہے۔ ابھی یہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ڈاکٹر نے آ کر ان سب کو ایک ایسی خبر سنائی جس کے سنتے ہی خصوصاً حورین اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ یہ وہی خبر تھی جس کی امید کئی سالوں سے کنیز فاطمہ کر رہی تھی۔ آج اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا، کیونکہ وہ برسوں سے یہی چاہتی تھی۔ بیڈ نمبر 49 پر جو خاتون مریض تھی اس کے لواحقین آپ ہے؟ حورین بھاگ کر آگے بڑھی اور کہنے لگی، جی وہ میری امی ہے۔ وہ میری امی ہے؟ کیا انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ڈاکٹر اب مجھے بتائے، وہ ٹھیک تو ہے، ہو جائے گی نا؟ ابھی حورین یہی سب کہہ رہی تھی کہ نرس نے کہا آپ لوگ حوصلہ رکھیے، مریض کی حالت بہت خراب تھی، جس کنڈیشن میں آپ لوگ اس کو لے کے آئے تھے ہم بتا نہیں سکتے۔ در حقیقت آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور پھر دل کی دھڑکن بے حد کمزور ہو گئی، ان کا دل رک گیا اور ہم کچھ نہ کر پائے۔ ڈاکٹر ابھی اپنی بات مکمل کرنے ہی والی تھی کہ حورین نے کہا، یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ ڈاکٹر ہے، آپ کچھ بھی کریں میری ماں کو بچائے۔ بیٹا ہم کیسے بچا سکتے ہیں جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ کی والدہ اب آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی اور حورین گر کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ میں کہا ہوں اماں جان، اماں جان، چیخ مارتے ہی حورین اٹھ بیٹھی۔ یہ سب کچھ وہ اپنے خیال میں دیکھ رہی تھی، در حقیقت اب تو اس پر اور بھی بڑی قیامت گزر چکی تھی۔ شہرام انجانے میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس پر شہرام کی ہی ماں حورین کو تانے دے رہی تھی۔ ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیونکہ حورین کو ہوش آ چکا تھا اور وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن بھی اب کنٹرول میں آ چکی تھی۔ حورین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے کیونکہ اس کو خواب میں اس کی ماں کی موت کا سارا منظر اس طرح یاد آیا کہ اسی اذیت میں وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ حورین اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کیا تمہاری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہوئی ہے؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، بہرام ہوں۔ بہرام نے حورین کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے کہا۔ حورین نے بہت ہی طاقت کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی، یہاں تک کہ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ آپ کیوں میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ آخر آپ کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ آپ نے ہر معاملے میں میری مدد کی ہے اور آج جب آپ کی اماں جان مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ اولاد میں نے کہیں منہ کھالا کر کے اپنے اندر پالی ہے تو آپ اس بات کے لیے میرا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو اپنی ماں پر کیوں یقین نہیں آ رہا؟ حورین نے آنکھیں کھولتے ہی بہرام سے عجیب و غریب قسم کے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ بہرام کی آنکھیں نم تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہاری یہ معصومیت، تمہاری آنکھیں اور تمہارا خوش اخلاق، اور پھر اتنے ظلم اور ستم پر ہر وقت مسکراتے رہنا اور صبر کرنا، کسی کو شکایت نہ کرنا، میرے دل میں بہت گر کر گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اماں جان سراسر الزام لگا رہی ہے تم پہ، تم بے قصور ہو، پاک دامن ہو، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔
لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ میں یہ سب کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، اپنے قدموں پر دوبارہ چلو، میں آج ہی گھر جا کے اماں جان سے تمہارے اور اپنے رشتے کی بات کروں گا۔ ان سے کہوں گا کہ مجھے حورین سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اب میں مزید تمہیں اس ظلم کی چکی تلے پسنے نہیں دے سکتا۔ بہرام خان ٹکٹکی باندھے حورین کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ بہرام خان نے حورین کو کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ تمہیں ابھی ان سب باتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، ڈاکٹر نے کہا ہے وہ بہت جلد تمہیں ڈسچارج کر دیں گے، ہم گھر چلتے ہیں اور گھر چل کر ہی بات ہوگی۔ بہرام خان کو یہ حقیقت معلوم نہیں تھی کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے یا پھر گھر جا کر جس لڑکی کے بارے میں شادی کی بات اپنے گھر والوں سے کرنا چاہ رہا ہے، وہ لڑکی اصل میں اس کے بھائی شہرام کی بیوی ہے۔ وہ اس حقیقت سے انجان تھا، وہ بہت چھوٹا تھا جب حورین کے والد مرتے وقت اپنے بھائی کو اپنی بیٹی امانت دی تھی۔ میرے بھائی میں مزید جی نہیں سکوں گا، کینسر کی بیماری نے میرے پورے جسم پر حملہ کر ڈالا اور میری بیٹی بھی ابھی 1 سال کی ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کا باپ کس اذیت میں مبتلا ہے، اس کو تو ابھی اپنے باپ کی صحیح طرح سے شناخت بھی نہیں ہے۔ میری زندگی کے کچھ ہی دن بچے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ آپ کو خدا کا واسطہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لے، میرے ہی سامنے شہرام اور حورین کا شرعی نکاح کر دے، تاکہ میری روح کو سکون آ جائے کہ میری بیٹی میرے بھائی کی امانت ہے، میرے بھائی کے پاس ہے۔ میرے بھائی، تمہاری بیٹی میری ہی بیٹی ہے، اگر تمہاری خوشی اسی سب میں ہے تو مجھے شرعی نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حورین کے والد کی خواہش پر حورین اور شہرام کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ حورین کے والد نے مرتے وقت اپنی بیٹی شہرام کی امانت دیا تھا۔ شہرام کے والد نے اپنے بھائی پر ترس کھا کر حورین اور شہرام کا نکاح کر دیا، لیکن بہرام خان ابھی تک اس نکاح کی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید حورین یتیم ہے، اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور وہ اکیلی ہو جانے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ حالانکہ وہ شہرام کے نکاح میں تھی اور ایک بہو کی حیثیت سے وہ اس گھر میں رہ تو رہی تھی، لیکن آج تک اس کو کوئی درجہ نہ ملا تھا۔ چلو حورین، اب گھر چلتے ہیں۔ آ گئی تم؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم شرمندگی سے ڈوب مرو گی، لیکن تم تو بہت ڈھیٹ لڑکی ہو۔ کئی سال گزر گئے، تمہاری ماں مر گئی، تمہارا والد تمہاری ذمہ داری ہم پر چھوڑ کے خود سکون سے مر گیا، لیکن تمہیں نہ تو اپنے مرے ہوئے والدین کی عزت کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی اپنے چچا جان کی عزت کا خیال ہے جس نے تمہیں اپنی بہو بنا لیا تھا۔ کنیز فاطمہ نے بہت ہی غصہ ہو کر حورین کو یہ سب کچھ کہا۔ ابھی وہ آئی تھی، اس نے گھر میں قدم رکھی ہوئی تھی کہ کنیز فاطمہ کی یہ باتیں دوبارہ شروع ہو گئی۔ کیا اماں جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حورین کو ابا جان نے اس گھر کی بہو بنایا ہوا ہے؟ آج سے پہلے تو آپ نے اس بات کا ذکر میرے سامنے کبھی نہیں کیا، آج ایک دم سے آپ کہہ رہی ہے کہ حورین اس گھر کی بہو ہے؟ بہرام نے بہت حیران ہو کر اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھا چکی تھی کیونکہ بہرام پر نکاح کا راز آج کھلنے والا تھا۔ ہاں بہرام، اس کا باپ جب مرنے لگا تھا تو اپنی بیٹی تمہارے باپ کے حوالے کر کے گیا تھا اور کہا تھا کہ شرعی نکاح کر کے دو۔ ہماری قسمت خراب تھی کہ تمہارے باپ نے اس وقت شہرام اور اس لڑکی کا نکاح کر دیا تھا۔ پھر جب اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو یہ نکاح کاغذات میں تبدیل ہو گیا اور ہماری قسمت نے ہمیں اتنے دھوکے دیے کہ اس کی ماں بھی مر گئی اور پھر ہمیں اس کو اپنے پاس یہاں رخصت لے کر آنا پڑا۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شہرام نے اسے آج تک بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ یہ اس گھر میں رہتی تو ہے لیکن محض یہ اس گھر میں نوکرانی ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ بہرام کی ماں نے اس کو حقیقت بتاتے ہوئے کئی نفرت انگیز الفاظ استعمال کر کے حورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرام بہت حیران تھا۔ اماں جان، کیا واقعی بہرام بھائی اور حورین کا نکاح ہو چکا ہے؟ ان کی شادی ہو گئی ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ یہ کیسی شادی ہے جہاں پر شہرام اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں، ایک دن بھی حورین اس کی توجہ کا مرکز نہیں بنی، اور آپ کہہ رہی کہ شادی ہو چکی ہے؟ ہاں، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک دن بھی میرے بیٹے کی توجہ کا مرکز نہیں بنی، اس نے آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر یہ کیسے ماں بننے والی ہے؟ میرے بیٹے نے تو اس کو چھوا تک نہیں، یقیناً یہ کہیں منہ کالا کر کے آئی ہے، پتہ نہیں کس کا گٹھیا اور گندا خون ہے، میں اپنے گھر میں اس کا جنم نہیں ہونے دوں گی۔ بہرام خان بالکل سکتے میں آ چکا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے یہ اسپتال میں جس کا شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ دستخط کرایا تھا،
وہ حقیقت میں اس کے سگے بھائی کی بیوی ہوگی۔ اماں جان، آپ کو یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ آپ نے کبھی بھی حورین کو بہو کا مقام نہیں دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ اس کے معاملے میں آپ خدا کو جواب دہ ہوگی۔ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اس کے ہمدرد ہو، یہی کافی ہے۔ اب تم کچھ کیوں نہیں بول رہی ہو؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ تم کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو، اور اس سب کا الزام اب تم میرے بیٹے شہرام پہ مت لگانا، کیونکہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کنیز فاطمہ نے چیخ چیخ کر یہ باتیں کہی تھی۔ اتنے میں شہرام بھی آ گئے۔ اماں جان، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے اس بات کا کیوں تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے بیوی کا درجہ دے چکا ہوں۔ جس کو آپ بار بار گندا خون کہہ رہی ہے، در حقیقت وہ آپ کا خون ہے، آپ کے بیٹے شہرام کا خون ہے۔ حورین پاک دامن ہے، یہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شہرام نے تنگ آ کر اپنی ماں کو خاموش کروانے کے لیے حقیقت کھول کر سب کے سامنے رکھ دی۔ شہرام، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے اس کو بیوی کا درجہ کیوں دے دیا؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس سے دور رہنا۔ اس نے اپنے فریب سے تمہیں ورغلایا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کسی اور کا گناہ اپنے سر پر لے رہے ہو۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ شہرام کی ماں بہت ہی حیران ہو کر اور غصے سے لال پیلی ہو کر یہ کہتی ہوئی شہرام کی طرف بڑھی۔ اماں جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ انجانے میں ہوا ہے۔ اس میں حورین کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور آپ بار بار اسے یہ بات کر کے مزید ذلیل مت کریں۔ یہ کہتے ہی شہرام نے حورین کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حورین تم اندر جاؤ، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں جان، میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ کی بات نہ مان پایا، آپ کی بات کا بھرم نہ رکھ پایا، لیکن میں مجبور تھا۔ اس سب کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے، ایک ایسی کہانی ہے جس کو اگر آپ سنیں گی تو آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا۔ شہرام نے اپنی ماں کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا، شہرام، اب تم مجھے جھوٹے دلاسے دے رہے ہو۔ ایسے بھی کیا مصیبت آن پڑی کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ آخر تم نے میرے بھروسے پر پانی کیوں پھیر دیا؟ میں اپنی دوست کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ فرحانہ، جس کو میں اپنی بہو کے روپ میں دیکھ چکی ہوں، اسے کیا کہوں گی؟ کنیز فاطمہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یہ سخت دل عورت آج پہلی مرتبہ تھوڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اماں جان، میں مجبور تھا۔ ابا جان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نکاح زبردستی ہوا تھا، نہ تو اس میں حورین کی رضا شامل تھی اور نہ ہی مجھ سے میری رضامندی پوچھی گئی تھی۔ یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے ہماری زندگی میں ہونا تھا، شاید اسی لیے ہو گیا، لیکن ابا جان کے وہ الفاظ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا جو انہوں نے حورین کی وجہ سے میرے سامنے بول دیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یتیم لڑکی ہے جس کا نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ اس کی ماں ہے۔ اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ تم اس دھتکار دو تو ایسا کوئی شخص موجود نہیں جس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اپنے گھر لے جائے۔ اس تکلیف سے اس کو آزادی دے، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ خدا را اس پر رحم کرو، تمہاری بیوی ہے، اس کو بیوی کا درجہ دو۔ اس کا باپ اور اس کی ماں اس کی خوشیاں دیکھ کے بغیر اس دنیا سے مر گئے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹوں کی خوشیاں دیکھے بغیر مر جاؤ۔ تمہاری شادی تو میں دھوم دھام سے نہ کر سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا پیدا ہو، میں اس کی آمد پر ایک بہت بڑا پروگرام رکھوں، خوشیاں مناؤ۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے پاس بہت کم دن رہ چکے ہیں۔ تمہاری ماں کو تو شاید میری تکلیف اور میرے غموں کا کوئی احساس نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہی میرا احساس کر لو۔ شہرام کے والد کی آنکھوں میں سے بے انتہا آنسو برسنے لگے۔ ابا جان، میں آپ کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اب تک آپ کو حورین کی وجہ سے جتنی تکلیف دی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اب آپ کو کوئی شکایت نہیں دوں گا۔ حورین میری بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، اور ہمیشہ اس گھر کی بڑی بہو رہے گی۔ بس ابا جان کے یہ الفاظ میرے دل کو حورین کی طرف پھیر گئے، میرا دل اس کے ساتھ موم ہو گیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ تو انجانے میں ہوا تھا۔ ابا جان کے ان الفاظ نے مجھے حورین کے خلاف غلط فیصلے لینے پر روک تو لیا تھا، لیکن میں ابھی یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب خدا تعالیٰ کو یہی منظور تھا تو اس رات جب وہ مجھے کھانا دینے کے لیے آئی، میرے سر میں شدید درد تھا، یوں لگ رہا تھا کہ آنکھیں درد سے پھٹ جائے گی۔ اس نے اپنے نیم گرم ہاتھوں سے بہت شفقت اور پیار کے ساتھ نہ صرف مجھے کھانا کھلایا بلکہ میرا سر دباتی رہی۔ اس نے میری بہت خدمت کی۔ اللہ جانے آپ کو میرے ساتھ سو گئی، اس کو نیند آ گئی، اور پھر یہ سب کچھ کہہ کر شہرام خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کو مسلسل اس امید سے دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کی ماں کا دل بھی پگھل جائے۔
وہ سخت اور پتھر دل عورت یہ تمام باتیں سن کر حیران ہو چکی تھی۔ آج تک وہ جس لڑکی کو منحوس کہہ کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی طرح طرح کی کوشش کرتی رہی، آج کنیز فاطمہ کو بھی حورین پہ ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے رونے پر مجبور ہو گئی۔ نہ جانے میں کس طرح کی عورت ہوں، مجھے اس بچی پہ ترس نہیں آیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا شوہر بنایا ہے۔ بیٹا، اب مجھے احساس ہو چکا ہے، حورین واقعی میں فرشتہ صفت لڑکی ہے۔ تم نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس نے بہت دکھ تکلیف دیکھے، میں نے آج تک اس کے ساتھ بہت برا کیا، اس کی بہت بار بے عزتی کی، لیکن آج تک اس لڑکی نے پلٹ کر مجھ کو جواب نہیں دیا۔ ہمارے گھر کی ساری ذمہ داری اسی نے سنبھالی ہوئی ہے۔ مجھے ان سب باتوں کا احساس تو ہے، لیکن میں اس چیز سے خفا ہوں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بڑے بیٹے کی شادی اس طرح خاموشی سے، میں چاہتی تھی کہ دھوم دھام سے شادی ہو۔ شاید حورین کی ماں کی وجہ سے میں نے اسے نفرت کرنا شروع کر دی۔ اس سب میں حورین کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں آج تک غلط راستے پر چل رہی تھی۔ آج اس معصوم لڑکی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی میں خاندانی ہے۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، لیکن پھر بھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، پیچھے ماں بننے والی ہے۔ بس انہی باتوں نے مجھے اکسایا، اور اس کی ماں جو میرا حق کھا گئی تھی، وہ باتیں مجھے یاد آئی۔ مجھے موقع مل گیا اپنا بدلہ لینے کا، اور پھر میں نے اس پہ الزام لگانے میں ایک منٹ نہ سوچا۔ اماں جان، میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو چکا ہے۔ اپنے حورین کے ساتھ بہت غلط کیا، شاید میں نے بھی انجانے میں بہت غلطی کر دی، اور اب میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا تعالیٰ نے اس لڑکی کے لیے میرے دل میں اتنی محبت اور دلچسپی کیسے پیدا کر دی ہے۔ حالانکہ کل تک وہ لڑکی مجھے زہر لگتی تھی، نفرت کی نگاہ سے میں اس کو دیکھتا تھا، کبھی میری توجہ کا مرکز نہیں بنی، اور اس ایک رات کی شفقت نے میرا دل پہ پگھلا دیا، اور آج وہ ہمیں وارث دینے والی ہے۔ ایک طرف تو تمام مسائل حل چکے تھے، لیکن دوسری طرف بہرام خان شدید ٹینشن میں تھا، کیونکہ وہ انجانے میں اپنے بھابھی سے بے انتہا محبت کر بیٹھا تھا، رشتوں کو بھول گیا تھا۔ اس سب میں بھی اس کا قصور نہیں تھا، لیکن یہ راز اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی اس چیز کا اظہار نہ کیا تھا، آج بھی وہ ویسے ہی حورین کی عزت کرتا تھا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، اور ہمدردی میں سب سے آگے رہتا تھا۔ حورین، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم اور ستم کیے، لیکن تمہارے صبر نے اور شاید تمہارے ان کے ذریعے میرا دل پتھر سے موم ہو چکا ہے۔ میں اپنی تمام غلطیوں پر شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اور اپنی ماں بنا لو۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ کنیز فاطمہ نے بہت شرمندگی بھری نگاہوں سے حورین کو دیکھتے ہوئے اسے معذرت کر لی تھی۔ چچی جان، آپ کیسے باتیں کر رہی ہے؟ میں نے آپ کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا، آپ میری ماں ہے، اور آپ کو جو صحیح لگا آپ نے وہ کیا۔ اب اگر آپ کو احساس ہو چکا ہے تو آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہی حورین نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنی چچی جان کنیز فاطمہ کو زور سے گلے لگایا۔ شہرام بھی اب بہت اچھا شوہر بن چکا تھا، اس کے دل میں حورین کے لیے بے انتہا محبت آ چکی تھی۔ بہرام، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، میں تمہاری شادی اپنی دوست کی بیٹی سے کر رہی ہوں۔ کنیز فاطمہ نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے بہرام کو اس شادی کے لیے رضامند کی کہ وہ بھی خوش ہو گیا۔ فرحانہ بہت نیک سیرت اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو، آج تم واقعی میں اس گھر کی بہو اور میرے دل کی ملکہ لگ رہی ہو۔ دیکھو تو صحیح، گلابی ساری میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پرستان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ تمہاری یہ موٹی آنکھیں، اور پھر تمہاری یاد آئے، مجھے دن بدن تمہارا غلام بناتے جا رہی ہے۔ حورین، تم میرے قریب آؤ ذرا۔ شہرام نے جب حورین کو گلابی ساڑی میں دیکھا تو بے ساختہ ہو کر یہ سب کچھ بول پڑا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے مزید شہرام کی توجہ اپنی طرف کروا رہی تھی۔ اسی طرح دن بھر دن شہرام کو حورین سے مزید محبت ہونے لگی، اور وہ اس سے بے انتہا عشق کر بیٹھا۔ شہرام جو کہ حورین سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، اور کبھی بھی حورین اس کی توجہ کا مرکز نہ بنی تھی، آج وہ اس کے دل و جان پر راج کر رہی تھی۔ نہ صرف وہ شہرام کو حاصل کر چکی تھی، بلکہ پورے گھر کے دلوں کو اس نے جیت لیا تھا۔ دوسری طرف بہرام خان اور فرحانہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہو گیا۔
کنیز فاطمہ جو کہ ایک سخت دل عورت تھی، آج اس کا دل موم کی طرح ہو چکا تھا۔ حورین کو کچھ ہو جاتا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کنیز فاطمہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔